السلام علیکم۔ آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈانگر اندر ہی اندر اس بات سے خوف زدہ تھا کہ نہ جانے چودھری اس کے ساتھ اب کیا سلوک کرے۔ پورے گاؤں میں دہشت کی علامت سمجھا جانے والا اب خود دہشت زدہ ہو چکا تھا۔ سارا گاؤں ڈانگر کی بگڑی ہوئی حالت پر بحث کر رہا تھا۔ ہمارے گاؤں کے بے روزگار نوجوانوں کے پاس اس طرح کی باتوں پر سر کھپانے کے لیے وقت ہی وقت ہوتا ہے۔ آج بھی یہی ہو رہا تھا۔ کچھ ڈانگر کے اس رویے پر اسے پاگل قرار دے رہے تھے تو کچھ اسے صحیح قرار دے رہے تھے کہ چودھری کی غیر موجودگی میں اسے کپتانی کا کردار ادا کرنا ہی تھا۔ اصل بات سے سب لا علم تھے۔ میں چند منٹ تک ان کی باتوں سے محفوظ ہوتا رہا، پھر میں علی سے ملنے نکل کھڑا ہوا۔ راستے میں مجھے اکرم بھی مل گیا۔ وہ ایک جگہ پر بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ ٹیڈی سب سے پہلے ہی علی کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ جب ہم بھی علی کے پاس پہنچ گئے تو علی کے اصرار پر اور باہمی مشورے سے ٹیڈی کو ہم نے علی کے باپ کو لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ یہ فیصلہ بھی ہم نے سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ مجھ سے علی کی باپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اگر ہم دوست ہونے کے ناطے اس سے مل رہے تھے تو وہ تو اس کا باپ تھا۔ آزاد ہونے کے بعد علی کا باپ سے ملنا اس کا حق تھا اور فرض بھی تھا۔ اسی بنا پر ہم نے ٹیڈی کو بھیجا تھا تاکہ وہ علی کے باپ کو کسی بھی بہانے سے وہاں تک لے آئے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہمارا یہ فیصلہ سنگین ثابت ہوگا۔ سب سے پہلے ہم نے شیدے کی خبر لی۔ اسے ہم نے ایک علیحدہ کمرے میں باندھ کر رکھا تھا۔ اس بے غیرت انسان کی وجہ سے علی چودھری کے چنگل میں پھنسا تھا۔ اسے کچھ نہ کچھ سزا تو بہرحال ملنی ہی چاہیے تھی۔ میں نے جاتے ہی اس پر لاتوں کی بارش کر دی۔ رات کو بھی ہم جب اسے لائے تھے تو اس کی اچھی خاصی درگت بنائی تھی، اور اب پھر وہی کام شروع ہو گیا۔ اگر آپ یہ ناول بنا سینسر کے پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے ٹیلی گرام چینل کو فالو کر لیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ شکریہ۔ جب میں اس کام سے فارغ ہو چکا تو اکرم شروع ہو گیا۔ چند منٹ بعد ہم کمرے کو بند کر کے باہر آ گئے۔ شیدہ زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، لیکن اس کی سزا بھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی اسے اور بھی تڑپنا تھا۔ ہم وہاں پہنچے تو علی جاگ رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر علی کو چیک کر کے جا چکا تھا۔ اس ڈاکٹر کا انتظام بھی علی کے اسی دوست نے ہی کیا تھا۔ 2-3 جگہوں پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت شب گزشتہ کے مقابلے میں بہت بہتر نظر آ رہا تھا۔ ہم دونوں اس کی حالت دیکھ کر مطمئن سے ہو گئے، لیکن جلد ہی ہمارا اطمینان غارت ہو گیا۔ علی نے ہمیں دیکھتے ہی گاؤں جانے کی ضد شروع کر دی تھی۔ میں اور اکرم اسے سمجھانے لگے کہ ابھی حالات کا تقاضا یہی ہے کہ وہ گاؤں کا خیال بھی دل سے نکال دے۔ جب معاملہ کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم خود اسے گاؤں لے چلیں گے۔ ہم دونوں دلیلیں دے دے کر تھک گئے، لیکن علی اپنی ہی بات پر اڑا رہا کہ اسے گاؤں جانا ہے۔ میں حیران تھا کہ علی بھی عجیب ہے۔ ابھی تو یہ چودھری کی قید سے نکل کر آیا ہے اور دوبارہ سے وہی جانا چاہتا ہے جہاں اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ وہ ہماری ہر بات کے جواب میں صرف یہی کہتا کہ اسے گاؤں میں چند بے حد اہم کام ہیں۔ ہمارے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ انتہائی ضروری کام کس نوعیت کے ہیں، اور جب میں نے اسے یہ کہا کہ ہم وہ کام کر سکتے ہیں تو اس نے یکسر نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے مطابق کام ایسے تھے کہ وہ خود ہی کر سکتا تھا اور کرنا بھی خود ہی چاہتا تھا۔ ہم اس کی بے سروپا باتوں سے عاجز آ گئے۔ آخر میں اور اکرم مشورہ کرنے کی نیت سے باہر نکل آئے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ علی کو کیسے سمجھائیں۔ آخر اکرم نے علی کے حق میں رائے دے دی۔ وہ بھی اب علی کے گاؤں جانے پر رضامند نظر آ رہا تھا۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا۔ جب میں نے اسے خطرے کا حوالہ دیا تو اس نے کہا، آخر ایسا کون سا جرم کیا ہے اس نے جو تم ہمیں اتنا ڈرا رہے ہو؟ اس نے کون سا جرم کیا ہے اور وہ جرم کتنا بڑا ہے، تم اس بات سے اچھی طرح واقف ہو اکرم۔ میں نے طنز کرتے ہوئے اسے گویا یاد دلایا تھا، لیکن اس نے میری بات کے جواب میں ایک مضبوط دلیل پیش کر دی۔ میں جانتا ہوں فیروز کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن یہ بات چودھری شرع عام کبھی بھی نہیں بتا سکتا، کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ ہم اس بات کو چھپا لیتے ہیں کہ علی کسی کے قبضے میں تھا، اور پھر دیکھنا کہ چودھری نہ تو اس پر ہاتھ ڈال سکے گا اور نہ جی سکے گا۔ علی اس کے سامنے ہوگا اور وہ اس کا کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکے گا۔ گاؤں والے اگر پوچھیں گے
تو کوئی بھی داستان جو علی کے باپ کو مطمئن کرنے کے لیے سنائیں گے وہی گاؤں والوں کو بھی سنا دیں گے۔ میں نے جواباً کہا کہ چودھری اگر علی کو ایک بار غائب کروا سکتا ہے تو دوسری بار بھی کروا سکتا ہے، لیکن اب بھی اکرم کے پاس ایک ٹھوس دلیل موجود تھی۔ اس نے کہا کہ پہلے علی اس لیے شکار ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ ہم میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب جب ہم ساتھ ہوں گے تو چودھری اس پر اتنی بھی آسانی سے ہاتھ نہیں ڈال سکے گا۔ ویسے اس کی بات مجھے دل کو لگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بھی تھا، لیکن ایک بات تو بہرحال طے تھی کہ چودھری اپنی بیٹی کے عشق کی تشہیر ہرگز پسند نہ کرتا۔ اسی بنا پر اکرم پر یقین تھا کہ چودھری علی کو شریعام کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، اور اگر وہ ایسی کوئی غلطی کر بیٹھتا تو اس کی اپنی ہی عزت اچھلتی۔ اگرچہ اکرم کی بات میں وزن تھا، لیکن میں اس کی بات سے بہرحال متفق نہیں تھا۔ اس بات میں خطرہ بھی تھا۔ میں کوئی اور راستہ سوچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن کوئی اور راستہ موجود ہی نہیں تھا۔ کم از کم اس وقت تو ہمیں سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی ہم اس بات پر بحث ہی کر رہے تھے جب اکرم نے ایک طرف اشارہ کیا۔ میں نے اکرم کے ہاتھ کے رخ پر دیکھا۔ ٹیڈی اور علی کا باپ موٹر سائیکل پر آ رہے تھے۔ ٹیڈی علی کے باپ کو لے کر پہنچ چکا تھا۔ علی کے باپ نے اپنے جوان سال بیٹے کو اس حال میں دیکھا تو وہ تڑپ کر رہ گیا۔ ایک طرف اسے بیٹا ملنے کی خوشی تھی تو دوسری طرف بیٹے کو اس طرح زخمی دیکھ کر اس کے بوڑھے چہرے پر دکھ کے سیاہ بادل امڈ آئے تھے۔ آنکھوں میں آئے ہوئے پانی کو روکنے کی کوشش کیے بغیر وہ اپنے بیٹے سے لپٹ گیا۔ علی بھی اس وقت تک کافی بہتر ہو چکا تھا۔ اگرچہ زخم کافی تھے، لیکن پھر بھی وہ رات والی حالت سے کئی درجے بہتر ہو چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے لگ کر خوب روئے۔ ہم نے بھی کسی کو چپ کروانے کی کوشش بالکل نہیں کی۔ چند لمحوں بعد دونوں نے خود بخود ہی چپ کر جانا تھا۔ علی اور اس کا باپ ایک دوسرے سے مل کر رو رہے تھے اور ہم ایک طرف بیٹھے اس جذباتی سین کو دیکھ رہے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ علی کا باپ ان چند دنوں میں ایک دم سے بوڑھا نظر آنے لگا تھا۔ اس سے پہلے میں نے اسے کبھی اتنا غمزدہ نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ حشاش بشاش نظر آنے والا انسان تھا جو ہمہ وقت کام کرتا رہتا اور اپنے ارد گرد موجود انسانوں سے بھی ہر وقت زندگی کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اسے ڈھلتی عمر تو اتنی آسانی سے شاید بوڑھا نہ کر پاتی، لیکن بیٹے کی چند دنوں کی گمشدگی سے اس پر ایک دم سے بڑھاپا اتر آیا تھا۔ وہ کئی دنوں کا بیمار نظر آ رہا تھا۔ جب ان دونوں کی ملاقات ختم ہوئی اور وہ دونوں نارمل ہو گئے تو ہم نے علی کے باپ کو ایک طرف بٹھانا چاہا، لیکن وہ علی کے سرہانے بیٹھ گیا۔ اس نے علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ علی بھی اپنے باپ کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ علی کے باپ نے چند ساعتوں کے بعد ہم سے سوال شروع کر دیے۔ ہمیں معلوم تھا اور ہم اس کے بارے میں پہلے سے ہی ایک ٹھوس لائحہ عمل بھی طے کر چکے تھے۔ ہم نے علی کے باپ کے سامنے ایک من گھڑت کہانی سنا دی۔ علی کا باپ حیران ضرور ہوا، لیکن ہم نے وہ کہانی اتنی خوبصورتی سے گھڑی تھی کہ اس بیچارے انسان نے بالآخر اس کہانی پر یقین کر ہی لیا تھا۔ ناول کا اگلا پارٹ بہت جلد اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت شکریہ۔